اور اس پہ جو آدمی ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، کال آؤٹ کر رہا ہے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو اور میں اسے برداشت نہیں کروں گا، وہ اس ڈرامے کے مطابق برا ہے، اور جو ایسا کر رہے ہیں وہ مظلوم ہیں. دس از ویئر تھنگز ہیو کم ڈاؤن ٹو، کہ ہمارے اپنے ملک میں، ہمارے اپنے اس معاشرے میں جس کی بنیاد اسلامی ہونی چاہیے، اس میں دن دہاڑے دھڑلے کے ساتھ اس طرح سے کام شروع ہو گیا ہے. اور یہ زیادہ خطرناک ہے. زیادہ خطرناک اس لیے ہے کہ دیکھیں اور بھی ہمارے اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، بالکل آپ کو مل جائیں گے. مثال کے طور پہ ٹیلی ویژن پہ جو کچھ دانشور خواتین و حضرات بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لبرل طبقے کے، لیکن میں ان کو اتنا خطرناک اس لیے نہیں سمجھتا کہ مجھے پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ وہ پاکستان کے کسی بھی حلقے سے اگر کاؤنسلر کا الیکشن بھی لڑیں تو وہ بھی ہار جائیں گے، اس لیے کہ ان کی پبلک میں کوئی سے نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایکٹیو اٹیک ہے ہمارے کلچر پہ. یہ جو ڈراموں کی صورت میں ہو رہا ہے یہ انکانشیس ہے، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ ڈرپ فیڈنگ کے ذریعے قطرہ قطرہ کر کے، اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی فکر کب تبدیل ہو گئی ہے. The truth is کہ اس وقت تک ڈیمیج ہو چکا ہوگا. It is my job, it is your job کہ اس سوشل اٹیک کو ہم رزسٹ کریں، وائلنس کے ذریعے نہیں، امن کے ذریعے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے، جتنا زیادہ ہم بائک آؤٹ کریں گے اتنی زیادہ ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوگی، کیونکہ الٹیمیٹلی اٹ از اباؤٹ منی. جب ریٹنگز ڈاؤن ہوں گی تو یہ بھی پیچھے ہٹیں گے. اینڈ دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو. یاد رکھیں، برائی کبھی بھی اس لیے نہیں جیتتی کہ وہ اچھائی سے مضبوط ہوتی ہے، بلکہ وہ اس لیے جیتتی ہے کہ اچھے لوگ خاموش ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. السلام علیکم. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈرامے پر بات کی تھی. ایک اور بھی ڈارک ویب سائٹ آئی ہے، ڈراموں کی ڈارک ویب سائٹ، اور اسے کہا جا رہا ہے ویب ٹی وی. یہ ویب ٹی وی کیا ہے؟ بالکل مادر پدر آزاد. کوئی ریگولیٹری باڈی کسی ملک میں نہیں ہے جو اس کو لگام ڈالے. تو وہ بڑھتے چلے گئے آگے. پچھلے ہمارے سیشن میں ہم اور ڈاکٹر صبیہ اخلاق جب بات کر رہے تھے تو وہ جو سائیکالوجسٹ جو انہوں نے اس کے لیے، آپ کو پتہ یہ سائیوپ جیسے ہمارے یہاں ہماری فوج میں بنا ہوا ہے، سائیوپس کہتے ہیں، سائیکولوجیکل آپریشنز ڈائریکٹریٹ، کہ دشمن کو نفسیاتی طور پر کیسے ہرانا ہے. یہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ تھا جو اب ISPR کے ساتھ مرج ہو گیا ہے. اسی طرح ہمارے کچھ لوگوں نے، پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، جن میں سے یہ ایک صاحب تھے، انہوں نے خاموشی سے اپنا کام کیا، ریسرچ کی، 10-12 سال دیکھا یہ کیا تماشا ہو رہا ہے، اور جس نتیجے پر وہ پہنچے وہ انہوں نے ایمانداری سے ہمیں بتا دیا کہ یہ سب جو ہو رہا ہے اس میں آپ کتنے قصوروار ہیں. دیکھنے والے، ان کی خاموشی کتنی قصوروار ثابت ہوگی کہ جتنی آپ خاموشی اختیار کرتے چلے جائیں گے وہ بڑھتے چلے جائیں گے. وہ ہمیں واچ کر رہے ہیں یہ کام کرنے والے، کہ دیکھو معاشرے کی طرف سے کیا ریئیکشن آتا ہے. لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم جو پہلا ہمارا انٹرو تھا ہمارے چینل کا، اس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم صرف حضرت شعیب کی امت بننے سے بچانا چاہتے ہیں اپنے پاکستانی مسلم معاشرے کو. لیکن یہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی. تو ہم ڈاکٹر صبیہ اخلاق سے پوچھتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ ویب ٹی وی کیا چیز ہے، کیا بلا ہے یہ. تو دیکھتے ہیں اور کتنے آڈینس کو پتہ ہے. جب ان کو نہیں پتہ ہوگا تو میں سمجھتی ہوں کہ پتہ نہیں بیچاری گھروں میں بیٹھی ہوئی ہماری خواتین کو تو بالکل نہیں پتہ ہوگا، جو نہ کسی اسکول، نہ کسی کالج، نہ یونیورسٹی سے وابستہ نہیں ہے، صرف اپنے بچوں میں رہتی ہیں. تو وہ جب یہ ایک ایپ آئی ہے، میں اس کا نام اس لیے نہیں لوں گی کہ پھر ان کو پبلسٹی مل جائے گی، اس کے اوپر یہ سارے ویب ٹی وی کے ڈرامے چلائے جاتے ہیں. لوگ ہمارے ہیں، ہمارے کارپوریٹ سیکٹر کا میڈیا جو ہے اس نے ایک ڈارک ویب سائٹ بنائی، ڈارک ویب سائٹ آف ڈرامہ. اس میں ہر قسم کی غلیظ گندی گالیاں جو آپ گھروں میں اپنے گھر کی خواتین کے سامنے بھی نہیں دے سکتے. یہاں تک کہ سڑک پہ بھی، باہر بھی جب لوگ خواتین کو دیکھتے ہیں تو ذرا خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، گندی گالیاں نہیں دیتے. اس میں وہ سب کچھ ہے. یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے اور ہمیں چیک کیا جا رہا ہے کہ ہم کوئی نوٹس بھی لے رہے ہیں کہ نہیں. یہی ہمارے وہ سائیکالوجسٹ صاحب جو ہیں انہوں نے بتایا ہے. تو چلیں پھر چلتے ہیں ڈاکٹر صبیہ اخلاق کی طرف. ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ویب ٹی وی کے کتنے ڈرامے اب تک دیکھے اور ان کو کیا پتہ ہے کہ ویب ٹی وی کیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام نسرین. خوش قسمتی سے مجھے نہیں پتا تھا کہ ویب ٹی وی کیا ہے. ابھی صرف 5 منٹ پہلے مجھے پتہ چلا، اور لیکن میں فوراً سمجھ گئی، کیونکہ جس رفتار سے
ہمارا یہ میڈیا جا رہا ہے، کوئی بعید نہیں کہ دنوں میں اور ہفتوں میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے. وہ تو ظاہر بات اگر ہم نے اسی طرح خاموشی اختیار کی، ہم نے جو کہ ہم کر رہے ہیں، پچھلے کتنے سالوں سے کر رہے ہیں. اور لیکن جب سے آپ نے یہ M5 کا چینل بنایا ہے، مجھے لگتا ہے پرسنلی مجھے اور آپ کو ہتھیار لے کے باہر نکلنا پڑے گا، چاہے انجام جو بھی ہو ہمارا، کیونکہ یہ سب کچھ چیزیں برداشت نہیں ہوتی. میرا تو خیال ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہم ان کو ارباب اختیار کو چوڑیاں بھیج دیں ان کو، اور ہم جو ہے اور ہم اپنی چوڑیاں اتار کر جوتا اتار لیں ہاتھ میں. آپ کو پتہ ہے جب میرے بیٹے کی شہادت ہوئی تھی تو میں نے ایک نظم لکھی تھی کہ دیکھو سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا اور وہ روشنی دے گا تاکہ تم اپنی چوڑیاں گن سکو کہ تم نے اپنے آپ کو کتنے میں بیچا. کیا بات ہے. تو وہ نظم میری میڈیا پہ موجود ہے، سب دیکھ سکتے ہیں، کئی دفعہ چلی بھی ہے. تو یہ چوڑیوں والا معاملہ تو ہر محکمے کے ساتھ ہے، افسوس کی بات ہے. اور میں سمجھنے سے قاصر ہوں، ارباب اختیار، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ، بیوروکریسی، بڑے بڑے عہدوں پر، میں نام کسی کا نہیں لیتی، وہ تو اس کے بینیفیشری ہیں نا، توہین ہو جاتی ہے نا. وہ اس کے بینیفیشری ہیں. بھائی بینیفیشری کس بات کے؟ صرف پیسہ بینیفیشری؟ ذہنی تفریح، ذہنی تفریح، اس کے بعد پیسہ، ہر چیز. دیکھیے پورا وبا جو پھیلی ہوئی ہے نا، وہ جیسے قبل کربلا پیسے نے جو مچایا تھا طوفان، ہر شخص کو خرید لیا، قاضی شریح کو خرید لیا، تمام لوگوں کو خرید کے انہوں نے زبانیں بند کر دی تھیں، اور پھر قتل حسین کے فتوے پہ دستخط ہو گئے تھے. 70 حافظ قرآن موجود تھے یزید کے دربار میں جنہوں نے فتویٰ دیا کہ حسین واجب القتل ہیں. دیکھیے وہ مقدس خون تو بہہ چکا، وہ تو بہہ چکا بالکل. لیکن مجھے اور آپ کو شرم سے، مجھے تو اتنی شرم آتی ہے، وہ مقدس خون بہا، اتنی مصیبتیں اٹھائیں، تم لوگ ابھی تک اسی غفلت میں ہو. اپنے آپ کو تم یہ کہتے ہو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم بیٹھے ہیں، اور تمہارے یہاں خبریں نکال کے دیکھ لو، 10 منٹ کی ہیڈ لائنز کے اندر 5 تو جو ہیں وہ زیادتی کے کیسوں کا بتایا جاتا ہے. اب پچھلے 3 ماہ میں تو انتہا ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے. اور اس کے بعد جو لڑکوں کا لڑکیوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. مائیں مر چکی ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے مائیں بالکل مر چکی ہیں. اور اب میں سمجھتی باپ ہوں بیچارہ صرف پیسہ کمانے کی مشین رہ گیا ہے کہ جو سب کو عیاشی فراہم کرے اور گھر میں کھانا کھلائے. نہ ہم اس میں یہی تو دیکھ رہے تھے نا اس ڈرامے میں کہ وہ باپ ایک اخلاقی اقدار کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہے، مگر اس کو ڈیمونائز کر دیا. ہائے اتنے تنگ نظر اور اتنے وہ ہیں کہ ہماری خوشی سے بھی خوش نہیں، نیرو مائنڈیڈ. وہ تو معاف کیجیے گا، بہت تکلیف کا یہ معاملہ ہے، اور بہت زیادہ ارباب اختیار سے میں درخواست بھی کروں گی، اور بہت ناراضگی اور میرے غم و غصے کا عالم ہے. ہم جس معاشرے کا اب ہم عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جب یہ سارے سب جو ہے نا ہمارے بچوں کے برابر ہیں بالکل، اور ان کا مستقبل ہمیں نظر آ رہا ہے، پہلی جنریشن کا بھی دوسری جنریشن کا بھی، کہ بھائی ہونے کیا والا ہے، تم کن کے نقش قدم پہ چل رہے ہو. لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے بچے جنریشن گیپ تو ہمیشہ، لیکن ایسا گیپ کبھی نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں تھا. ایسا ہر چیز بکاؤ ہے، ہر چیز فار سیل ہے. اور یہ ویسٹرن کیپٹلزم کی جو لعنت ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے نا، ہر چیز بیچ دو. دیکھیے یہاں میں آپ کی توجہ تھوڑی سی اس طرف، جو ملٹی نیشنل کمپنیز کے جو ایڈورٹیزمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، ملینز آف بلینز آف ڈالرز خرچ کرتے ہیں. آپ ایسا کیچی، ایسا اٹریکٹیو ایڈورٹیزمنٹ وہ آپ نے ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی اس کی نشاندہی کی تھی، اور بہت ساری ہیں. آپ کی پروڈکٹ بکے، بس چاہے وہ کچھ بھی، چاہے دادی کی بے عزتی ہو رہی ہو، چاہے ماں کی بے عزتی ہو رہی ہو. ماں بیچاری کہتی ہے کہ بھئی اپنا ہاتھ ذرا دیر تک دھو لو، تو وہ ہنستے ہیں، ببلو تمہارا صابن سلو ہے کیا. ادھر سے وہ دادی دیکھ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ ایسی کک کون مارتا ہے. انہوں نے کہا جو کوئی نہیں کر سکتا وہ چیمپئن کرتا ہے. اور وہ چیمپئن کون ہے؟ وہ واشنگ پاؤڈر ہے وہ. جی کوئی اخلاق. آپ کو میں ایک اور چیز بھی کھول دوں کہ ہماری جو مارکیٹنگ، یہ جو ملٹی نیشنل یہاں 2-3 ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلی بےہودگی شروع کروائی اپنے ایوارڈز ڈسٹریبیوشن میں. اسٹائل ایوارڈ، میں ان کے پروڈکٹ کا نام نہیں لوں گی، سب کو پتہ ہے. وہ وہاں تو لڑکیاں وہ تو اسکرین پہ نظر آ گیا نا، کوشش کرتی ہیں کہ کم از کم کپڑے پہنیں، کم سے کم کپڑے پہنے. اور ہماری وہ آرٹسٹ جن کی ہم نے بڑی عزت کی تھی ہمیشہ، وہ تولیے باندھ کر ننگی ہو کر اس اسٹائل ایوارڈ میں جاتی تھی. میں نے کہا نا ایک جملہ بس، کہ ہر چیز فار سیل ہے، ہر چیز. اور یہ تو آپ اسکرین پہ ہے نا،
اب آپ آن گراؤنڈ آئیے. یہ ملٹی نیشنلز ہماری لڑکیوں کو مارکیٹنگ مینیجر کے نام پر اتنے بڑی بڑی ہیوی سیلریز دے کے اس مارکیٹنگ میں کیا ہو رہا ہے, وہ ایک الگ ریسرچ چل رہی ہے, وہ بھی سامنے آنے والی ہے کہ وہ شریفوں کی بیٹیاں ہیں, وہ پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں, لیکن انہیں اس طرف لگا دیا گیا ہے کہ وہ ابا اماں کو, بھائی وہ تو وزٹ پر گئی ہے, مارکیٹنگ کے لیے گئی ہے. کہاں گئی ہے بیٹی جی؟ وہ مارکیٹنگ مینیجر جو بڑے ان کے سپروائزر جو ہوتے ہیں, مثلا یہ اگر مارکیٹنگ اسسٹنٹ ہیں تو وہ ان کے مارکیٹنگ مینیجر ہیں, وہ ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں, وہ دبئی بھی جا رہے ہیں, وہ ٹرکی بھی جا رہے ہیں, سب لڑکیاں, ٹھیک ہے نا. میرے گھر میں کئی میرے بچوں کے ساتھ 2-3 لڑکیاں پڑھتی تھیں, تو میں نے ان کا انجام جب دیکھا, بہت اچھے گھروں کی لڑکیاں تھیں. ان کا ستیہ ناسا مار دیا, ان سے کہتے تھے بزنس لے کر آؤ. فیملی کو یہی پتا ہے مارکیٹنگ مینیجر ہے ہماری بیٹی. اماں فخر سے بتا رہی ہوتی میری بیٹی کانوینٹ سے پڑھی ہے اور میری بیٹی جو ہے نا اس کو فلانے ملٹی نیشنل نے اتنے اماؤنٹ پر سیلری پر نوکری دے دی ہے, اور اسے بھی پتا ہے کہ بیٹی اکیلے جا رہی ہے, ان میرڈ لڑکی. بہت ساری خواتین ہیں, ہم 2-4 لوگ اگر اپنی بچیاں ودرا بھی کر لیں اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ وبا بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس سے پہلے فیشن شوز کے لیے کیٹ واک شروع کرنے کے لیے اسی چینل نے سب سے پہلے شروع کیا, یہی جس کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم نام اس لیے نہیں لیں گے, سب کو پتہ ہے وہ کون سا چینل ہے جس نے کتیور کے نام پر, برائڈل کتیور کے نام پر بھی, اور فیشن کے فلانا یہ اسی ملٹی نیشنل کی پروڈکٹ ہے. میں نام نہیں لوں گی نا پروڈکٹ کا. وہ تو آپ کہہ رہی تھی نا, یہ ویب تو نہیں. پیمرا کیا کر رہا ہے؟ پیمرا کا جو ایم ڈی لگاتے ہیں نا, وہ ایک ریٹائرڈ جو ہے, وہ ایک بیوروکریٹ ہوتا ہے, اور وہ اس کو کہا تھا ذرا ہولا ہاتھ رکھنا. وہ ان چینلز کے سے میں اپنے بچے نوکریاں دلواتا ہے لوگوں کو. وہ ان چینلز سے یہ فائدے حاصل کرتا ہے کہ اگر وہ باہر کوئی ایوارڈ فنکشن کر رہے ہیں تو یہ ان کا فری ٹکٹ, فری اسٹے ہو جائے گا ان کی فیملی کا. لہٰذا وہ جو چینل مالکان ہیں وہ بہت ہوشیار ہیں, انہیں پتہ ہے پیمرا کے لوگوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. تو وہ پیمرا کے لوگوں کو, یہ ایسی بالکل برائے نام ایک ریگولیٹری اتھارٹی تھی. لیکن اب کیا ہوا, یہ ڈارک ویب سائٹ آف ڈراماز جو ہے اس نے کتنی ادھم مچانی ہے. ابھی آپ نے اس کا کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا شاید, میں نے آپ کو ایک کلپ بھیجا تھا, ہنا خواجہ بیات کا ایک ڈائلاگ بہت وائرل ہوا, اور وہ اس حد تک بیہودہ ڈائلاگ تھا کہ وہ بھیجنے کے لائق ہی نہیں تھا. لیکن میں نے آپ کو, چونکہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں, ہم تحقیق کر رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیے میں ایک نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہاں سے گئے ہوئے 200-250 سال ہو گئے, ٹھیک ہے, وہ اور مجھے اور آپ کو 70 سال پہلے 75 سال پہلے آزادی دے دی, بڑا ہمارے سروں پہ تاج رکھ دیا, بہت ہمیں ملٹی نیشنل کمپنیز کی شکل میں ابھی تک ہماری شہرگ انہوں نے پکڑی ہوئی ہے. حالانکہ 2-3 ملٹی نیشنل ہیں اس وقت پاکستان میں, ان کا ہاتھ ہے ہماری اکانومی کے اوپر, ہماری اخلاقیات کے اوپر, ہماری سماجیات کے اوپر, ہمارے گھروں کے ماحول کے اوپر, بالکل ہمارے اسٹیٹس سسٹم کے اوپر, انہی کا ہاتھ ہے. اور میں اور آپ جو ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں تو پتہ نہیں کیا کیا وہ کہنے کو ملتا ہوگا, لیکن لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے نہ آپ جاہل ہیں نہ میں جاہل ہوں, الحمدللہ. وہ دیکھیے اس نے اینالسٹ نے, اس نے سائیکالوجسٹ نے کیا کہا کہ جب یہ بات آگے بڑھے گی تو بہروز سبزواری کو اتنا گندا, باپ کو اتنا گندا کر دیا جائے گا کہ لوگ باپ کو, اس کی نصیحت کو, اس کے اینگر کو نیگیٹیوٹی کہیں گے. جیسے ہماری ایک دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ جی آپ پروگرام تو بہت اچھے کر رہی ہیں, وہ ٹھیک ہے نا, لیکن ان کی اپروچ نیگیٹو ہے. نیگیٹو اپروچ. اب یہ نیگیٹیوٹی کو ڈیفائن کرنا کہ نیگیٹیوٹی کیا ہے اور پازیٹیوٹی کیا ہے, اس کو ڈیفائن تو کرو کہ وہ ہے کیا. خدا کے واسطے میں کہتی ہوں اپنی اسمبلیوں میں پڑھے لکھے لوگ پہنچاؤ, اپنی اسمبلیوں میں کچھ کردار, صاحبان کردار پہنچاؤ. بھائی اسمبلیوں کو ٹاک شوز میں بیٹھنے سے فرصت ملے گی تو وہ کچھ کریں گے نا. قانون سازی ہو, قانون پہ امپلیمنٹیشن عمل, دس از ہائی ٹائم. میں سمجھتی ہوں بالکل ہائی ٹائم ہے, میں تو سمجھتی ہوں. اب اس سے آگے جو ہے وہ دیکھنے کی ہمت نہیں ہے نسرین, بالکل بھی نہیں ہے. اللہ ہمارے بچوں کو بچائے, ہماری اللہ ہمارے گھر کی بچیوں کی, بچوں کی, لڑکوں کی آج کل زیادہ حفاظت کرنی پڑ رہی ہے. جو کچھ ظاہر مقدم سے یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, اور ہر چیز ایسا لگ رہا ہے. آج کل کے جو والدین ہیں, چاہے وہ مڈل ایج ہوں چاہے وہ ینگ, میں ایک سوال ان سے کرنا چاہتی ہوں, کیا آپ کو نہیں لگتا زندگی اور آپ کے بچے آپ کے ہاتھوں سے ریت کی طرح سے پھسلتے چلے جا رہے ہیں؟ بس یہ سوال, یہ بس میرا خیال ہے آخر میں مٹھی کھولیں گے تو مٹھی خالی ہوگی. کچھ بھی نہیں ہوگا, سب کچھ نکل کے چلا جائے گا.
اگر ابھی آپ نے بیداری اختیار نہ کی. مجھے افسوس کس بات کا ہوا کہ اسی ویب سائٹ کا ایک بہت مشہور رائٹر، میں نے ان کا کلپ ایک کر دیا ہے کہ ان کو مشہور کیا کیسے گیا. وہ ڈائجسٹ رائٹر تھیں، اچھا ڈائجسٹوں میں لکھتی تھی، ٹھیک ہے نا. ہندوستان سے اسکرپٹ لکھوا کر ان کے نام سے کیا گیا اور پھر ISPR کو چونا لگایا گیا. جب ISPR کو چونا لگ گیا اور انہوں نے دیکھا یہ تو ہمارے فوج کے ادارے کی انسلٹ ہو رہی ہے، تب ان کو ہوش آیا. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کو جو پہلے مورل ڈیمیج ہو رہا تھا اس وقت خیال نہیں آیا تھا کہ اس ویب ٹی وی کے لیے پاکستان کے چینلز کو پابند کریں کہ ان کا کوئی آرٹسٹ ایسے کسی بیہودہ، ان کا کوئی رائٹر کسی ایسے بیہودہ ویب ڈرامے میں کام نہیں کرے گا. مثلا میں آپ کو نام لے دیتی ہوں، نجم سیٹھی اور جگنو سیٹھی کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے. خاص طور پہ جگنو جو ہیں وہ تو بہت بڑے خاندان کی سادات اور پتہ نہیں کیا کیا کیا. ان کی بیٹی میرا سیٹھی، مجھے بھی ابھی پتہ چلا، وہ اور بشرا انصاری، عورت مارچ کے جو آپ نے اسکیچز دیکھے تھے نا جس پر ہمیں بہت اعتراض ہوا تھا، وہ میرا سیٹھی نے بنائے تھے. وہ خود بڑے فخر سے بتا رہی ہیں دیکھیں میں نے بنائے تھے. تو بشرا ان سے کہہ رہی ہے ہاں نہیں ٹھیک ہے میں تم سے اگری کرتی ہوں لیکن ذرا ٹانگوں کو ذرا یوں کر دیتے وہ جو بنایا تھا وہ، اور ذرا پیروں کو پھیلا کے یعنی اس کی ریشنل تلاش کی جا رہی کہ وہ تھا تو ٹھیک لیکن ذرا یوں کر لیتے ذرا وہ کر لیتے. ارے بھائی خربوزہ چوری پر یہ سمجھ میں نہیں آتا ہر وقت ہمارے حقوق کس کے خلاف. وہ آپ نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کا انٹرویو دیکھا، اس نے کہا میں اپنے 6 بچے میں نے پالے، میرا شوہر نہیں تھا، یہ ٹیکسی تھی، میں پہلی ٹیکسی ڈرائیور ہوں. وہ کہتی ہے میرے ساتھ کبھی الحمدللہ کسی نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، کچھ نہیں کیا. لوگ عورت کو بہت اچھی طرح حقوق میں آپ اپنے کتنے فرائض ادا کر رہی ہیں وہی تو نا، یہ بتائیں نا. یہ بھی دیکھیں نا وہ اس کی ٹیکسی میں بیٹھنے والے ہر طرح کے مسافر وہ عورت کو کتنا پہچانتے ہیں. آپ یہ دیکھیں اگر آپ بیٹی ہیں تو آپ کتنے فرائض ادا کر رہی ہیں جی کہ اپنے باپ کا خیال کر رہی ہیں. آپ کے دل میں کیا یہ درد ہے کہ میرا باپ اتنی محنت سے پیسے کما کے لاتا ہے، میں ذرا اس کے اوپر اس کو ذرا بچاؤں. فضولیات میں تو ماں کہے گی نا، جب ماں فضولیات میں پیسے خرچ کرے گی تو وہ بچوں کو کیسے روکے گی. اچھا اگر آپ بیوی ہیں تو کیا آپ کے دل میں یہ درد ہے کہ شوہر اتنی محنت سے کما کے لاتا ہے اور مجھے گھر کا چلانا ہے. آپ کو پتہ ہے مولا علی کی ایک کوٹیشن آپ نے جہاں جی مجھے کہا کہ کوالیفیکیشنز کون سی ہیں جو عورتوں کی ہیں لیکن وہی مرد کی ڈسکوالیفیکیشن. عورت کنجوس ہو تو اس کی کوالیفیکیشن ہے لیکن مرد کے لیے یہ ڈسکوالیفیکیشن ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے. بالکل تکبر عورت کے لیے کوالیفیکیشن ہے، اپنے شوہر کی حرمت عزت کی حفاظت کرے گی اگر تکبر ہوگا. اچھا آپ نے بہت صحیح کیا کہ آپ نے اپنے M5 میں جو ہے نا ماں کو مرکزی نکتا ہے. بالکل ماں کے گرد گھوم رہا ہے یہ سارا کچھ. دیکھیے میں اور آپ ہماری کوشش یہ ہے کہ اللہ چونکہ ہمارے سامنے بی اما کا کردار ہے، نوجوان مائیں ہوں یا ذرا اور عمر کی مائیں ہوں، ماں ہوتی ہے، بیدار ہو جانا چاہیے. ہمارے پاس مثال ہے نا جی ام ابیہا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ میری ماں ہے. میرے والد کہتے تھے 9 سال سے لے کے 90 سال تک کی عورت صرف ماں ہوتی ہے، اگر اس میں ماں نہیں ہے نا تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہاں یہ ڈرامہ ایک چل رہا ہے کب سے، ماں کے پیر کے نیچے جنت. او بھائی بچے پیدا کر لینے سے کوئی عورت ماں تھوڑی بن جاتی ہے. ماں ایک بیہیویئر کا، ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے، ایک ذمہ داری کا نام ہے. لمحہ لمحہ ذمہ داری ہے، لمحہ لمحہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے بچے کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، کس سے مل رہا ہے کس سے نہیں مل رہا، کس سے بات ہے. ایگزیکٹلی آج کے دور میں دیکھیے میں حیران ہوں کہ ہم یاد ہے ہم نے بات کی تھی جب نور مقدم کیس پہ ہم نے 2 ہی پروگرام کیے ہیں. پہلے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ نور مقدم کیس یعنی جس کو میں نے ظاہر قاتل کیس کا نام دیا ہے، یہ بہت ساری جہتوں کو معاشرے کی تبدیل کر دے گا. کر رہے اللہ کرے کر دی. ہم پر کتنی چیزیں کھلی ہیں، کتنی چیزیں کھلی ہیں. قربانی اللہ کرے رنگ لائے اللہ کرے اور یہ بے حسی کی نظر نہ ہو جائے. دیکھیے یہ بھی ذمہ داری ہے. اس نے اسی طرف اشارہ کیا ہے سائیکالوجسٹ نے. اس نے کہا یہ چلتا رہے گا، یہ بڑھتا رہے گا. اگر آپ کی خاموشی بڑھتی رہے گی تو یہ آپ 2 قدم پیچھے ہوں گے، یہ 10 قدم آگے ہوں گے. یہ جو ہے نا خاموشی تو بہت بڑا گناہ. پروین شاکر نے کہا نا، چینل M5 کے ناظرین کو میں پروین شاکر کا ایک شعر سنانا چاہتی ہوں. ذرا بند کرو. پروین شاکر کا ایک شعر ہے کہ ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا، خاموشی بھی ہوئی پشت پناہی کی طرح. صرف ظلم یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کا حق مار لیا، کسی کے پیسے چرا لیے، کسی کو مارا پیٹا.
نہیں، یہ ظلم ہے، اخلاقی اقدار کو تباہ کر دو، یہ ظلم ہے۔ اور اس ظلم پر خاموشی اختیار کرنا، جس پر آج پروین شاکر کی 40 سال پرانی نظم کا جو احاطہ کیا ہے ان سائیکالوجسٹ صاحب نے کہ یہ ہو رہا ہے خاموشی اختیار کرنے سے، تو خدا کے لیے خاموشی کو توڑیے، اللہ کا واسطہ خاموشی کو توڑیے اور حضرت شعیب کی امت بننے سے پرہیز کریں، ورنہ اللہ کا عذاب کسی کو نہیں دیکھے گا، کسی کو بھی نہیں دیکھے گا۔ خدا حافظ۔